قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بہت پہلے کہہ دیا گیا کہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا. قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا صبر والوں کو. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا. بیماری آتی ہے، مال کم ہو جائے گا، صحت میں کمی آئے گی، واقعی نقصان ہوگا. یہی تو ٹیسٹ تھا نا. مگر اس امتحان میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس شکوے شکایات میں کفر یا کلمے بھی کہہ جاتے ہیں. ایک مصیبت تو بیماری کی آئی تھی، اس سے بڑی مصیبت یہ آئی کہ ایمان بھی چلا گیا. نہ کرو شکوہ، نہ کرو شکایت، صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا بہت بہترین اجر عطا فرمائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے پاس آئے، ارشاد فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ پیارے آقا نے پہلے سوال کیا کہ کیا تم سب مومن ہو؟ تو امیر المومنین فاروق اعظم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ میں آپ سے بھی سوال کروں کون کون مومن ہے؟ سب کہیں گے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. اب بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہیں؟ پیارے آقا نے صحابہ سے یہی سوال کیا. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آزمائش کے وقت ہم صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. یہ تین چیزیں ہیں، اب نوٹ کر لو. آسانی آئے، فراخی آئے، رزق بڑھ جائے تو شکر کرنا چاہیے، تنگی آ جائے، مشکل آئے تو صبر کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو تو اس پر راضی رہنا چاہیے. یہ مومن کی نشانی ہے. ہم ہر جگہ الٹا کر رہے ہیں. اب سنیے گا ذرا، اللہ آسانی دے تو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بندہ غریب ہو تو تھوڑے گناہ، پیسے بڑھتے جاتے ہیں، گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں، عیاشیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں. خود سوچو یار، جو رب دے رہا ہے، عطائیں دے رہا ہے، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ عطائیں بڑھاتا، ہم سجدے بڑھاتے، ہم صدقہ بڑھاتے، ہم نماز بڑھاتے. یا اللہ تو نے مجھے نوازا، میں تیرا اور شکر ادا کروں گا. مگر ہم وہ بدقسمت ہیں کہ جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں. مشکل آتی ہے تو صبر کرنا چاہیے تھا، مشکل آتی ہے تو ناشکری کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی فیصلہ آ جائے تو اس پر بھی راضی نہیں رہتے. تینوں کام الٹ ہیں ہمارے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی عادت بدلنی ہے. ہم نے صابر بننا ہے. صبر والوں کے ساتھ کیسی کیسی برکتیں ہیں، سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جب میں اپنے بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کروں. اگر کوئی مجھے بیمار سن رہا ہے نا تو غور سے سننا. اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے. کنڈیشن کیا ہے؟ صبر کرے اور شکایت نہ کرے. بس جناب بہت درد ہے سر میں، جان جا رہی ہے، سر پھٹ رہا ہے، کوئی دوائی کام نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا میرے ساتھ ہو گیا، میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. شکایت نہیں تو اور کیا ہے؟ صبر کرے اور شکایت نہ کرے. اللہ فرماتا ہے سنو وہ دے گا کیا تمہیں؟ ارشاد فرماتا ہے میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے، اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. پھر میں اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اور اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو میں اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں. یہ ہے صبر کا فائدہ. بیماری تو نعمت تھی نا، صبر کرتا تو گناہ ہی معاف ہو جاتے. مگر ہائے میری بے صبری، ہائے ہمارا واویلا، دنیا بھر کو بتانا ہے. آپ سوچئے اللہ مجھ سے اور آپ سے بڑی محبت فرماتا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. وہ رب کریم جب بھی کوئی آزمائش بھیجتا ہے اس کے پیچھے اس کی حکمتیں ہیں. ہمارے درجے بڑھنے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہونے ہیں، ہمارا ثواب بڑھنا ہے. مگر ہم اس آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، ہم اس تکلیف پہ صبر نہیں کرتے. سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے کے بدن پر، اس کے مال پر یا اس کی اولاد پر کوئی سختی بھیجوں، سنو وہ شخص جس کا کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے، سنو میرے وہ بھائی جس کی اولاد بیمار ہے، سنے میرا وہ بھائی جو خود بیمار ہے، حدیث پاک سنا رہا ہوں، جس بندے کے بدن پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر کوئی سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں اور اس کا نامہ اعمال کھولوں. نامہ اعمال ہی نہ کھلے. اب فیصلہ کر لو
تھوڑی سی بیماری آئی ہے, تھوڑا کاروبار کم ہوا ہے, میں صبر کر لوں اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھلے. یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا, ہے میزان عمل پر بخشا جاؤں, اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو کیوں کرتے ہیں شکوے, کیوں کرتے ہیں شکایت, کیوں نہیں کرتے صبر؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیے. اور بزرگان دین کا انداز بتاتا ہوں. حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ, ایک بار آپ کو ٹھوکر لگی, آپ کا ناخن ٹوٹ گیا. آپ میں سے کسی کا ناخن ٹوٹا ہو تو پتا چلتا ہے کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے, جان نکل جاتی ہے. آپ مسکرانے لگی. کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی, ناخن ٹوٹ گیا آپ مسکرا رہی ہیں. فرماتی تکلیف تو بڑی ہوئی, مگر اس تکلیف پر صبر کرنے کا جو مجھے ثواب ملنا ہے اس کا سوچنے لگی تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. یہ بزرگان دین تکلیف پر بھی مسکراتے تھے کہ صبر کا موقع مل گیا. کئی بزرگان دین کی سیرت میں آتا ہے کہ 40 دن اگر گزر جاتے اور کوئی تکلیف نہ ہوتی تو ڈر جاتے تھے کہ لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا ہے, ڈھیل دے دی گئی ہے, مجھے پوچھا نہیں جا رہا. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. وہ مشکل میں خوش ہوا کرتے تھے کہ چلو صبر کا ثواب ملنے والا ہے, اور ہمیں تھوڑی سی مشکل آ جائے ہم بے صبری کر جاتے ہیں, ہم شکوے شکایات سب کو بتاتے ہیں. نہ کریں ایسا. آج ایسے بھی اگر مجھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل پر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں کہ جن کے بچوں کا انتقال ہو گیا ہو, چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں دنیا سے, تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو, مگر اس میں بھی اتنا باویلا, اتنا شور, اتنی بری باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات کفریہ کلمات بک جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. سنیں اس میں کتنی بڑی برکت اور کتنی بڑی فضیلت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں, اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا. صحابہ نے عرض کی حضور 2 بچے؟ آقا نے کہا 2 بچے ہوں پھر بھی جنت میں داخل کر دے گا. پھر صحابی نے کہا حضور 1 بچہ؟ فرمایا 1 بھی. پھر فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے, جن کا حمل گر جاتا ہے, سنو صبر کرو. نبی پاک فرماتے ہیں قسم اٹھا کر کہ جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو ناف سے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا. ارے یہ تو جنت کا سامان آیا تھا اور تم نے چیخیں مار کر, لوگوں کو بتا کر, اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر کے ایسے ایسے جملے کہتے ہیں جو جملے عموماً ہمارے گھروں میں کہہ دیے جاتے ہیں. یہ بہت بری عادت ہے. اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے.